السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرمائے، چاہے کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز سے منع فرمائے، دونوں صورت میں ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جان لو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو، ہر سنت کو ہمیں احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے اور اس کے احکام کے سلسلے میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وان نأکل فیہا وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتن میں کھائیں اور پئیں، اور ریشمی لباس پہننے سے بھی منع فرمایا، اور ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، فرش ہو، اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا، اور ریشمی کپڑے پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آج کے اس دور میں جب انسان کے پاس پیسوں کی بہتات ہوتی ہے تو وہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن خریدتا ہے، اور اس کی پلیٹیں بھی بنواتا ہے، اس کے گلاس بھی بنواتا ہے، اس کے کپ بھی بنواتا ہے، اور کوئی بڑا مہمان آ جائے تو اس کے سامنے پیش بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، چاہے ہم عوامی حیثیت پر ہوں چاہے اونچے لیول پر ہوں، ہر صورت میں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من شرب فی آنیۃ الذہب والفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں پیے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنے رسول کے اس فرمان پر یقین ہے اور ایمان ہے، اور ایمان ہونا بھی چاہیے، تو ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، لہذا ان کی رعایت کرتے ہوئے میں بھی کھانا پینا شروع کر دوں۔ ان کا لحاظ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو اس سے کھینچ لینا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھائے گا پیے گا
سونے اور چاندی کے برتن میں یا سونے اور چاندی سے بنے برتن سے تو گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ کھاتے پیتے وقت ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بتلایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو اس کا کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل تمرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرین کے بل بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سرین پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، اس حالت میں آپ کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طریقے سے اگر ہم کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہاتھ دھل لینا چاہیے، پانی کے ذریعے سے صاف کر لینا چاہیے، ورنہ ہاتھوں میں جو جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ کھانے اور پینے میں سرایت کر جائیں گے، اور وہی جراثیم جب ہمارے پیٹ میں جائیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں نقصان پہنچانے سے بچا رہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو نماز والا وضو کر کے سوتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، جب آپ کھانے اور پینے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیتے تھے۔ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبْ، پھر اس کے بعد آپ کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کھانے پینے سے پہلے ہمیں اپنا ہاتھ دھل لینا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سے لوگوں سے کہتے ہوئے یہ سنا جاتا ہے میرا ہاتھ صاف ستھرا ہے۔ آپ کا ہاتھ صاف ستھرا ہوگا، لیکن آپ کے ہاتھ میں لگے جراثیم کیا آپ کی آنکھوں سے دکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہاتھ میں لگے جراثیم جب ہمارا ہاتھ پانی میں جائے گا یا پانی اس پر لگے گا تو وہ جراثیم فوری طور پر سرایت کر جائیں گے، کھانے پینے کی چیز میں لگے گا وہ سرایت کر جائیں گے، اور جب ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کھانے اور پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تین چیزوں کا حکم ہے، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے کا، اور اپنے سامنے سے کھانا کھانے کا۔ جب ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو ہر آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر ہم ادھر ادھر ہاتھ ماریں گے، میرے پسند کی چیز وہاں پڑی ہو تو میں ادھر ہاتھ مار لوں، دوسری چیز ادھر پڑی ہے تو ادھر ہاتھ مار لوں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ آپ کا جھوٹا ہاتھ جب دوسرے کے کھانے کے سامنے جائے گا تو ممکن ہے اس کے دل میں کراہت بیٹھ جائے اور وہ کھانا پینا چھوڑ کر کے اٹھ جائے۔ تو آپ اپنے اس رویے کی وجہ سے دوسرے کو کھانے سے روک رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب تم میں کا کوئی شخص کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا نام پڑھ لے، یعنی بسم اللہ پڑھ لے۔ فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ، جب تم میں کا کوئی شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ کھانے کے دوران جب اسے یاد آئے تو اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کے اول اور آخر کی ابتدا اللہ کے نام سے۔
ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں پڑھ لینی چاہیے؟ اس کی وجہ دوسری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یاکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا۔ فلم یسم اللہ، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا۔ حتی لم یبق طعامہ لقمہ، یہاں تک کہ جب اس کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، فلما رفع الی فیہ، اس لقمے کو اپنے منہ تک اٹھایا تو اسے یاد آیا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کے اول اور آخر کی ابتدا اللہ کے نام سے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے بیان فرمایا ما زال الشیطان یاکل معہ، اس کے ساتھ شیطان برابر کھانا کھا رہا تھا۔ فلما ذکر اسم اللہ استقام فی بطنہ، جب اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھا، تو شیطان نے جتنا کھانا کھا لیا تھا وہ الٹی کیا اور فرار ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، مشروب پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جو کھانا ہے، دانہ ہے، وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ کھانے کے دوران جب بھی آپ کو یاد آئے، ہر حال میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیوں دعا پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دانہ شیطان کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ شیطان آپ کا ازلی دشمن ہے، ہمارا اور آپ کا شیطان ازلی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ رب العالمین نے آدم حوا دونوں سے کہا تھا شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو ہم ابن آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ان کا بھی یہ شیطان دشمن ہے۔ کیا کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی اپنے دشمن کو کھلائے؟ کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے؟ جب کوئی عقل مند ایسا نہیں کر سکتا ہے تو ہم کھانے پینے سے پہلے یاد کر کے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یہ یقین رکھیے ہمارا جو کھانا ہے، دانہ ہے، وہ شیطان کھائے گا، شیطان پیے گا۔ اب کوئی شخص کھانا کھا لے تو کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اکل طعاما، جو شخص کھانا کھا لے، فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کی پچھلی گناہ معاف کر دے گا۔ اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پینے سے ہر حال میں ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کھانا تو دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پانی پینے کی باری آتی ہے تو گلاس کو، بوتل کو اپنے بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ روزانہ دیکھا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ہوٹل یہاں بنے ہوئے تمام ہوٹلوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے، ویسے بھی گھروں میں بھی جہاں دعوت ہوتی ہے وہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے بائیں ہاتھ سے کیوں پی رہے ہو؟ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، تو کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جوٹھا لگا ہوا ہے، یہ جوٹھا گلاس میں لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے، بائیں ہاتھ سے پینے سے ہر حال میں منع فرمایا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلا بڑھا ہوں اور میرے ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر بکھرے رہتے تھے، ادھر سے کبھی کھا لیا کبھی ادھر سے کھا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کا طریقہ بتایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تو بائیں ہاتھ سے ہمیں ہر حال میں کھانے سے بچنا چاہیے، پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچتے ہیں تو اس سلسلے میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں ان رجل اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھایا، بے شمال ہی اپنے بائیں ہاتھ سے،
فقال کل بیمینک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس آدمی نے کہا نہیں کھا سکتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ ہوٹلوں میں کسی کو ٹوک دیا جائے یا منع کر دیا جائے بھائی بائیں ہاتھ سے مت پیو، تو کسی کو برا لگ جاتا ہے، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، پیسہ میں پے کر رہا ہوں، تکلیف تیرے کو کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھا سکتا، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا لستطعت، تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ ما منعہ الا الکبر، اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فما رفعہ الا فیہ، جب تک وہ زندہ رہا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگ گئی، کبھی بھی وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکا۔ آج جن لوگوں کو منع کیا جائے بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت پیو، کسی کو برا لگ جاتا ہے، ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود نہیں ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بائیں ہاتھ سے پیتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے ٹوکا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے آپ آج بھی ٹوکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن اگر احادیث کا جاننے والا، سنت کا جاننے والا کسی کو منع کرتا ہے، ٹوکتا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے، ورنہ سنت کے مخالفت کے نتیجے میں ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بد دعا آپ کو بھی لگ جائے، آپ کا بھی دائیں ہاتھ شل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آدمی پانی پیے تو گلاس میں سانس نہ لے، گلاس میں سانس نہ لے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے جراثیم سانس لینے سے ہمارے منہ میں جاتے ہیں، بہت سے جراثیم ہمارے منہ میں موجود ہیں، جب ہم سانس لیتے ہیں تو اسی پانی میں جائے گا، وہ جراثیم اسی پانی میں جائیں گے، پھر ہم اسی کو پئیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا ہر حال میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں جب ہم پانی پئیں تو اس میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا ان یتنفس فی الاناء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اگر سانس لینا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ پانی پیتے تو ایک سانس لے کر کے گلاس ہٹا دیتے تھے، پھر سانس لیتے تھے، دوبارہ آپ پانی پیتے، پھر اس کے بعد گلاس کو ہٹا دیتے، پیالے کو ہٹا دیتے، پھر تیسری بار آپ سانس لیتے، سانس لینے کے بعد پھر دوبارہ یا تیبارہ آپ پانی پیتے تھے۔ یہ انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس انداز سے ہمیں پانی پینا چاہیے، چاہے ہمیں جتنی پیاس لگی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوٹا منہ میں لگا دیا ہے تو جب تک لوٹے کا پانی ختم نہیں ہو جائے گا تب تک سانس نہیں روکیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو طبی لحاظ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا سارا پانی جب ایک ساتھ اس انداز سے جائے گا آپ کے حلق کے ذریعے سے، آپ کی کڈنی پر اثر آ سکتا ہے، آپ کو اندر کہیں بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 انگلیوں کے ذریعے سے کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینی چاہیے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، ویلق یدہ قبل ان یمسحها، اپنے ہاتھ کو پوچھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون سے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ممکن ہے اسی دانے میں برکت ہو جو ہماری انگلیوں سے لپٹا ہوا ہے، اس لیے اس کو چاٹ لینا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کرے تو بہت سارے لوگ جو جب سنت سے دور ہو گئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بھوکھا ہے، آخری لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کس کے لیے آپ آخری لقمہ چھوڑیں؟ شیطان کے لیے، شیطان کو دعوت دی ہوئی آپ نے۔ تو میرے بھائیو، ہم سنت کے مطابق عمل کریں، سنت کے دائرے میں رہیں گے، ہمارا فائدہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم بالکل پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ٹھوس کر کے نہ کھائیں، کہ سانس لینے کے لیے بھی ہمارے پاس طاقت نہ بچے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا ہے۔ ابن آدم کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ چند لقمے کھا لے جس سے اس کی پیٹھ میں طاقت آئے، اس کے اندر طاقت آئے، اور اگر اس سے زیادہ آدمی کو کھانے کی حاجت ہے تو 1/3 کھانا کھائے، 1/3 میں پانی پیے، اور 1/3 چھوڑ دے سانس لینے کے لیے۔ حکماء لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر لیں تو پیٹ کی شاید کبھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، کیونکہ معدہ ہی ام الامراض ہے۔ جب ہم اس میں کھانا ٹھوس لیں گے تو ایسی صورت میں جو ہمارے اندر جو پارٹس ہیں، کھانا ہضم کرنے کی جو مشین اللہ رب العالمین نے لگا رکھی ہے، ظاہر ہے کہ اس پر پریشر آئے گا۔ پریشر جب زیادہ آئے گا تو ایسی صورت میں بہت سارے نقصان ہم کو حاصل ہوں گے، ہر حال میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کھانے میں نمک کم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ اس میں نمک کم ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا۔ آج گھروں میں لڑائیاں اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ آدمی کی بیوی کھانا پکا کر کے لاتی ہے، پسینہ بہا کر کے لاتی ہے، وہ بھی گرم ہے اور آدمی بھی گرم موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، نمک تو بہت زیادہ ہو گیا، اب ادھر بیوی گرم ہے، ادھر آدمی بھی گرم ہے، بیوی بھڑک گئی۔ اتنی محنت سے پکا کر کے لاؤ، کبھی پکانے کی تعریف نہیں کر جاتا، لیکن نمک زیادہ ہو گیا تو بولنا ضروری ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورت میں لڑائی، ادھر آدمی کا بھی موڈ گرم ہے، یہ بھی کچھ بول پڑا، سارے کھانے کا مزہ خراب ہو گیا۔ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو نقص بھی نہ نکالو، برداشت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو خواہش ہے تو کھا لیا، اگر آپ کو ناگوار گزرا تو چھوڑ دیا، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، جب ہم کھانا کھائیں تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ اہل کھانا کو، گھر والوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا چاہیے۔ ایک ساتھ جب ہم کھانا کھائیں گے تو اللہ رب العالمین کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طعام الرجل یکفی رجلین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، وطعام رجلین یکفی 4، 2 آدمی کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، وطعام 4 یکفی 8، اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دے گا جب مل جل کر کے کھائیں گے۔ جب برکت پڑ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنارے کنارے سے کھاؤ، یہ آپ کی سنت ہے، کنارے سے کھانا کھاؤ، بیچ سے نہیں کھانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو برکت نازل کرتا ہے بیچ میں نازل کرتا ہے، اس لیے ہاتھ بیچ میں نہیں مارنا ہے۔ جہاں بھی کھانا ہے کنارے سے کھانا ہے، بیچ والا حصہ بعد، اس کا نمبر بعد میں آئے گا۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کھانا لگا دیا جائے، دسترخوان بچھا دیا جائے اور آدمی کو بھوک بھی ہو اور اذان بھی ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے آنا چاہیے، اگرچہ نماز جماعت سے 1-2 رکعت چھوٹی کیوں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو، لگا دیا گیا ہو، تو کھانا لگا دینے کے بعد آدمی کو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ولا هو يدفع الاخبثان،
جب آدمی کو پیشاب اور پیخانہ بھی زور سے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں پہلے اس کو پیشاب پیخانہ کر لینا چاہیے، پہلے اپنا پیٹ صاف کر لینا چاہیے، پھر نماز کے لیے آنا چاہیے، چاہے نماز چھوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اب لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، مسجد میں تو آ گیا ہوں، پیشاب لگی ہوئی تھی، پاخانہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن برداشت کر لے جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اب نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، اب شیطان اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا رہا ہے، تب آدمی کو کبھی پسینے آ رہے ہیں، کبھی منہ بگاڑ رہا ہے، کیونکہ امام صاحب نے ذرا نماز لمبی کر دی۔ تو اب آدمی کا جو ذہن اللہ کی طرف لگنا تھا وہ اللہ کی طرف نہیں لگے گا، وہ ہٹ کر کے آدمی کا سارا دھیان اپنے پیٹ پر لگا ہوا ہے کہ جلدی سے نماز ختم کرے، میں بھاگوں۔ تو آپ نے اللہ کی عبادت کیا کی ہے؟ آپ کا دھیان اللہ کی طرف تو رہا نہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لو، پیشاب کا کھانا لگا ہے تو پہلے قضائے حاجت کر لو، پھر اس کے بعد مسجد میں آؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اذا وضع عشاء احدکم، جب شام کا کھانا لگ جائے، وہ اقیمت الصلاۃ، اور نماز کے لیے اقامت بھی کہہ دی جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو شام کا پہلے کھانا کھا لو، ولا یعجلن حتى یفرغ منه، تو جلدی کھانے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی کھا لو، کوچا کوچا جو وہی صحیح اندر چلا گیا۔ سنت کے مطابق کھانا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یوضع له الطعام، ان کے سامنے کھانا لگا دیا جاتا، وتقام الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت بھی ہو جاتی، فلا یاتی حتی یفرغ، تو نماز کے لیے نہیں آتے تھے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، جبکہ وہ اپنے گھر میں سے امام کی قرات سن رہے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کا عمل ایسا ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طریقے سے ہے، لہذا ہمیں سنت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد اگر کسی کو پانی پینے کی فوری طور پر عادت نہیں ہے تو اس کو کلی کر لینا چاہیے، تاکہ کھانے پینے کی جو چیز اٹکی ہوئی ہے، دانتوں میں گوشت اٹکا ہوا یا روٹی اٹکی ہوئی ہے، وہ باہر آ جائے، ورنہ کیا ہوگا، وہ سڑنا شروع ہو جائے گا، اور سڑنے کی صورت میں منہ کے اندر بدبو آئے گی، بہت سارے جراثیم بنیں گے، ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث آتی ہے سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصحباء، وہ صحبا نامی جو خیبر میں ایک جگہ ہے، صحبا نامی خیبر میں ایک جگہ ہے، وہ لوگ وہاں تھے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فدعا بطعام فلم یجد الا سویقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا تو صرف ستو گھول کر کے لایا گیا، وہاں پر کھانے کا جو انتظام ہو سکا صرف ستو کی صورت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چاٹا، اور صحابہ کرام نے بھی اس میں سے انگلیوں کے ذریعے سے چاٹا، پھر اس کے بعد آپ نے پانی منگایا، فمضمض، آپ نے کلی کی، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، وصلینا، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ پہلے سے باوضو تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پکی ہوئی چیز کھا لی جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کسی نے کھانا کھایا ہو، آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لیا ہو، تو اس کے بعد اس سے پہلے اگر آدمی نے وضو کیا ہے تو بعد میں وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف کلی کر لینا کافی ہے۔ کیوں کلی کر لینا کافی؟ تاکہ منہ میں وہ چیز پھنسی ہوئی نہ رہے، کیونکہ آدمی نماز کے اندر کچھ قرات بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے۔ تو یہ چند سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سنتوں کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، ان سنتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ان سنتوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر کس کی سنت کو اہمیت دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو بڑا بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے حرز جاں بنائیے، اس کے مطابق عمل کیجئے، کوشش کریے لوگوں تک بات پہنچانے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔